بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات شاید اس بات سے واقف ہوں گے اور شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ کچھ دن پہلے ہمارا یوٹیوب چینل ہیک ہو چکا تھا۔ سارے ویڈیوز غائب ہو چکے تھے، سبسکرائبرز غائب ہو چکے تھے، بلکہ یہ چینل ہی یوٹیوب پر موجود نہیں تھا۔ ایک ہفتے کی طویل محنت کے بعد ہم نے دوبارہ یہ چینل یوٹیوب سے حاصل کیا ہے۔ یہ چینل ہیک کیوں ہوا، کیسے ہوا، کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑا، کتنے پیسے ہمارے اس چینل کو واپس حاصل کرنے میں خرچ ہوئے، کن لوگوں سے ہم نے اس چیز کی رہنمائی حاصل کی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہوں گی جو ڈیجیٹل دنیا سے لگے ہوئے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ فائدہ مند ہوں گی، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں فائدے سے خالی نہیں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے پر اسمارٹ فون، موبائل اور ای میل آئی ڈی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اور آج کے وقت میں ہیکنگ کے بارے میں جاننا اور ہیکنگ ہونے کے بعد ان چیزوں کو سنبھالنا، ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہو گئی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں انہی چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چینل ہیک کس طرح ہوا تھا۔ 18 فروری کی رات رمضان کی پہلی تراویح کے بعد میں اپنا موبائل فون استعمال کر رہا تھا کہ مجھے ایک ای میل آیا جس میں ایک لنک تھی۔ نہ ای میل ایسا تھا کہ جس پر شک کیا جا سکے، نہ لنک ایسی تھی کہ جس پر کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو۔ میں نے اس لنک پر کلک کیا، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور میں عام طور سے ان چیزوں سے احتیاط بھی کرتا ہوں اور آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اس ای میل آئی ڈی کے، اس لنک کے کلیئر اور کلین ہونے کی وجہ سے میں نے اس لنک پر کلک کیا۔ لنک پر کلک کرنے کے بعد ہوا یہ کہ میرے فون کی اسکرین مرر ہونے لگی۔ مرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مجھے اپنی موبائل فون کی اسکرین نظر آ رہی تھی، ہیک کرنے والوں کو بھی میرا اسکرین ویسے ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا موبائل فون فوراً فیکٹری ریسیٹ پر چلا گیا۔ فیکٹری ریسیٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون کو اس طرح فارمیٹ کر دیا جائے، اس طرح کلیئر کر دیا جائے کہ اس میں کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو، کوئی اپلیکیشن باقی نہ رہے۔ جیسے کوئی موبائل فون دکان سے خرید کر لایا جاتا ہے، جس طرح وہ ایک دم کلین ہوتا ہے، اس طرح کے اسٹیج پر میرا موبائل فون چلا گیا۔ پہلے تو کوئی چیز سمجھ میں آئی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب موبائل فون ریسٹارٹ ہوا اور مجھ سے وہ چیزیں پوچھی جانے لگی جو عام طور سے نئے موبائل فون کے خریدنے پر پوچھی جاتی ہیں، تو مجھے اس وقت ڈاؤٹ آیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر فوراً تلاش کیا تو پتہ چلا کہ میرے موبائل فون کو کسی ریموٹ ایریا سے، یعنی دور کے کسی علاقے سے فیکٹری ریسیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا وہ ای میل آئی ڈی چیک کیا جس ای میل سے میں اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ چلاتا ہوں، یوٹیوب چینل چلاتا ہوں، تو پتہ چلا کہ وہ بھی میرے لیپ ٹاپ سے سائن آؤٹ ہو چکا ہے۔ میں نے کوشش کی دوبارہ سائن ان کرنے کی، نہ میرا پرانا پاسورڈ کام کر رہا تھا، نہ اس پر لگے ہوئے میرے موبائل فون پر کوئی میسج آ رہا تھا۔ ہیک کرنے والوں نے فوراً تھوڑی ہی دیر میں اس ای میل کا پاسورڈ بھی چینج کر دیا، ای میل پر لگا ہوا موبائل نمبر بھی چینج کر دیا، اور ای میل سے لگا ہوا دوسرا ریکوری ای میل بھی چینج کر دیا۔ یعنی تھوڑے ہی لمحے میں ایک تو میرا موبائل فون بھی فارمیٹ ہو گیا، اور دوسرا میرے چینل کی ای میل آئی ڈی بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور آپ میں سے بہت سارے حضرات یہ بات جانتے بھی ہیں کہ جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز چلتے ہیں وہ کسی نہ کسی جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے چلتے ہیں۔ جی میل اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے تو اس کے بعد جا کر یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے۔ 18 فروری کی رات 12 سے 1 بجے کے درمیان یہ سارے معاملات ہوئے، تب جا کر اندازہ ہوا کہ ای میل آئی ڈی اور یوٹیوب چینل ہیک ہو چکا ہے۔ فوراً بینک سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو محفوظ کیا گیا، بینک اکاؤنٹس کو چیک کیا گیا کہ کہیں پیسوں کا کوئی معاملہ تو ہے یا نہیں، لیکن رات کے 2 بجے معلوم ہوا کہ پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو سارا کا سارا یوٹیوب چینل سے ہے۔ اب یوٹیوب چینل چاہ کر بھی نہ اس میں کوئی چیز میں استعمال کر رہا تھا، نہ اس میں کسی چیز کی تبدیلی کی مجھے اجازت تھی۔ ساری چیزیں میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی میرے قابو اور کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ یوٹیوب پر میرا چینل نظر آ رہا تھا، لیکن کوئی چیز میرے اختیار اور قابو میں نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ہیک کرنے والوں نے 23 گھنٹے کے بعد، یعنی 19 فروری کی رات تقریباً 10:30 بجے یہ ویڈیو میرے چینل پر چلانا شروع کیا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو کرپٹو کے تعلق سے ہے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ ہمیں آدھا بٹ کوائن دیں گے تو ہم آپ کو واپس 1 بٹ کوائن دیں گے، اگر آپ 2 بٹ کوائن دیں گے تو آپ کو واپس 4 بٹ کوائن دیے جائیں گے۔ یہ اسکیم میرے چینل پر چلنا شروع ہوا، اور فوراً جن لوگوں سے ہم نے مدد حاصل کی تھی ان سے ہم نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ فوراً اس ویڈیو کو رپورٹ کیا جائے۔ میں نے اپنی 2-4 ای میل آئی ڈیز سے، اور میرے گھر والوں نے بھی 2-4 ای میل آئی ڈیز سے رپورٹ کیا، اور یہ کہا کہ یہ ویڈیو چینل کے مالک کی مرضی کے بغیر چلایا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے اور اس کو فوراً اس چینل سے ہٹایا جائے۔ یوٹیوب نے تقریباً رات کے 11 سے 11:30 کے درمیان 19 تاریخ کو نہ صرف وہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیا، بلکہ یوٹیوب چینل کو ہی یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا۔ نہ کوئی سبسکرائبر باقی رہا، نہ کوئی ویڈیو باقی رہا، نہ کوئی نام و نشان باقی رہا تھا، بلکہ میرے چینل کے لنک پر جانے پر بھی کوئی چینل یوٹیوب پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1.5 سال کی محنت منٹوں اور لمحوں میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ضائع ہو چکی ہے۔ وہ 21,500 لوگ جو 1.5 سال کے عرصے میں مجھ سے جڑے ہیں
اور جن کو 30-32 ویڈیوز کے ذریعے سے دستاویزات اور ڈاکومنٹیشن کی اہم باتیں پہنچائی جا رہی تھیں، ایسا محسوس ہوا کہ وہ سارے کے سارے رابطے ایک دم ختم ہو گئے۔ پھر 5 دن اور 6 دن کی محنت کے بعد ہم نے وہ دوبارہ چینل حاصل کیا ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کن لوگوں سے مدد حاصل کی، کتنا پیسہ خرچ ہوا اور کن مراحل سے گزر کر ہم دوبارہ آپ کے ساتھ جڑ چکے۔ اب آتے ہیں ریکوری کے پارٹ کی طرف کہ چینل ریکور کس طرح کیا گیا۔ جن لوگوں سے ہم نے مدد حاصل کی ان کی مکمل تفصیلات میں ویڈیو کے آخر میں دوں گا، ان کے نام، پتے، وہ کہاں ملتے ہیں اور آپ ان سے کیسے رابطہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ اور وہ مدد اور تعاون کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ مدد کرنے سے کبھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ خیر، آپ ویڈیو کے آخر میں ان لوگوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جان لیں گے۔ تو جن سے ہم رابطے میں تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ٹویٹر پر ایک آئی ڈی ہے ٹیم یوٹیوب کے نام سے، ان کو فوراً ایک میسج کیا جائے۔ 19 فروری کی صبح تقریباً 6-7 بجے میں نے ان کو میسج کیا پبلکلی کہ میرا 21,500 سبسکرائبرز والا مونیٹائز چینل ہیک ہو چکا ہے اور میں چاہ کر بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں کر پا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک لنک دی جس لنک کے ذریعے سے میں اپنا جی میل آئی ڈی واپس حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ لنک کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے تقریباً شام میں مجھے پرسنل میسج کیا کہ آپ مجھے چینل کی لنک دیجیے، ہم مزید تفتیش جاری رکھیں گے اور مزید اس چینل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اب اس کے بعد کی جو کارروائی چل رہی ہے یہ ٹیم یوٹیوب کے ذریعے چل رہی ہے۔ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، صرف ٹیم یوٹیوب کا ہی ایک واحد سہارا تھا اور انہی کے ذریعے سے میری بات چیت جاری تھی۔ 19 تاریخ کو میرا چینل ہیک ہوا تھا اور ٹیم یوٹیوب کو میں نے اطلاع کی۔ 2 دن کے بعد 21 تاریخ کو ٹیم یوٹیوب کا میسج آتا ہے کہ آپ پہلے ایک نئی ای میل آئی ڈی بنائیے جس کے ذریعے سے ہم آپ سے بات چیت کر سکیں۔ ایسا ای میل آئی ڈی جو کسی ہیکر کی نظر میں نہ ہو۔ میں نے نیا ای میل آئی ڈی بنایا، اس پر انہوں نے مجھے ایک فارم بھیجا، ہائیجیکنگ کا فارم، جس میں کئی ساری تفصیلات پوچھی گئی تھی، جس میں پوچھا گیا کہ کون سا ای میل آئی ڈی ہیک ہوا تھا اور میرے چینل کی آئی ڈی کیا ہے۔ ایک چینل کی لنک ہے جو ہم سب کو نظر آتی ہے، ایک چینل کی آئی ڈی ہوتی ہے جو ایک مخصوص جگہ پر سیو ہوتی ہے، اس کو تلاش کیا گیا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، وہ چینل کی آئی ڈی ان کو دی گئی۔ انہوں نے ایڈسنس اکاؤنٹ کا نمبر پوچھا، وہ بھی ان کو دیا گیا تلاش کر کے۔ انہوں نے پوچھا کہ لاسٹ ویڈیو کون سا تم نے اپلوڈ کیا تھا، اس کا ٹائٹل کیا تھا، اور ہیکنگ کی ساری تفصیلات مجھ سے پوچھی گئی۔ اور خاص طور سے یہ بھی پوچھا گیا کہ میں کون سا لیپ ٹاپ استعمال کرتا ہوں، کون سا ڈیوائس استعمال کرتا ہوں، اس میں کون سا براؤزر استعمال کرتا ہوں۔ ہم سے تعاون کرنے والوں نے یہ باتیں بتائی تھی کہ یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں اور انہی کے ذریعے سے اگر کارروائی کی جائے تو چینل کے ملنے کی زیادہ امید ہے۔ خیر، 21 تاریخ کو مجھے فارم آیا، میں نے فارم فل اپ کیا، فارم ان کو میں نے بھیج دیا۔ فارم بھیجنے کے تقریباً 24 گھنٹے کے بعد 22 تاریخ کو مجھے یوٹیوب کی طرف سے یہ میسج آتا ہے جو مجھے بڑا حوصلہ دینے والا میسج تھا کہ یوٹیوب نے کنفرم کیا ہے کہ میرا چینل ہیک ہو چکا تھا۔ پھر 24 فروری کو انہوں نے مجھے دوبارہ ایک لنک بھیجی ای میل پر کہ اس لنک کے ذریعے سے آپ اپنا جی میل کا اکاؤنٹ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے یوٹیوب چینل چلتے ہیں وہ کسی نہ کسی جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے چلتے ہیں، تو یوٹیوب چینل حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس لنک کو اور اس ای میل کو حاصل کیا جائے جس ای میل کے ذریعے سے میں اپنا یوٹیوب چینل چلاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے لنک دی اور کہا کہ اس لنک کے ذریعے سے میں اپنا ای میل آئی ڈی یعنی جی میل آئی ڈی واپس حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے پھر وہاں پر کوشش کی لیکن وہ سارے راستے بھی بند ہو گئے اور کوئی چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ ای میل کا جواب دیا کہ اس لنک سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ میرا کیس انہوں نے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا، اس ڈپارٹمنٹ والوں نے مجھے دوبارہ ایک نئی لنک بھیجی نئی ای میل کے ذریعے سے۔ میں نے اس لنک پر بھی کوشش کی، آخر میں نے اسکرین شاٹس بھیجے کہ ساری کوششیں بیکار ہو رہی ہیں اور میں اپنا جی میل آئی ڈی دوبارہ حاصل نہیں کر پا رہا ہوں۔ پھر 24 فروری کو انہوں نے مجھے ایک اور لنک بھیجی ای میل کے ذریعے سے کہ اس لنک پر جائیے، ہم نے ہیکر سے آپ کا جی میل اکاؤنٹ حاصل کر لیا ہے، ڈسیبل کر لیا ہے، اب آپ نیا پاسورڈ ڈال کر اپنا جی میل آئی ڈی دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 24 فروری کو میں نے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ حاصل کیا، پاسورڈ چینج کیا اور 2 فیکٹ آتھینٹیکیشن میں نے اس پر لگایا، اپنی موبائل فون کو اس پر سیٹ کیا۔ غرض یہ کہ ساری احتیاطی کارروائیاں جو عام طور سے ہوتی ہیں وہ ساری کارروائیاں میں نے کی۔ 25 فروری کو اس جی میل آئی ڈی کے حاصل کرنے کے 24 گھنٹے کے بعد تقریباً 5:50 پر 25 تاریخ کو مجھے یہ خوشخبری والا ای میل یوٹیوب کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کے چینل کو دوبارہ یوٹیوب پر بحال کر دیا گیا ہے۔ 7 دن اس میں لگے ہیں، چہارشنبے کی رات میں یہ سانحہ ہوا اور چہارشنبے کی شام میں یوٹیوب والوں نے دوبارہ مجھے چینل واپس پہنچا دیا۔ ریکارڈ ٹائم میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں، دیکھیے میں 2-3 مہینوں تک یہ معاملات اٹکے رہے اور یوٹیوب کا چینل لوگوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ 1 ہفتے کی مکمل کارروائی میں نے مختصر انداز میں آپ کو بتائی ہے۔ میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے وہ پریشانی، وہ ٹینشن آپ کو نہیں سمجھا سکتا، وہ فیل نہیں کروا سکتا جس سے میں اور میری ٹیم اس مکمل 1 ہفتے میں گزرے ہیں۔ یہ جو تھی چینل واپس حاصل کرنے کی کارروائی، جو ہم نے 1 ہفتے کی طویل محنت کے بعد، کئی ای میلز کے جواب دینے کے بعد ہم نے یہ چیز حاصل کی ہے۔ آپ کے لیے جو چیزیں شیئر کرنے کی ہیں اور آپ کے لیے جو چیزیں سیکھنے کی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہیکنگ کا، اسکیم کا اور ہائیجیکنگ والا معاملہ پیش آ جائے، چاہے وہ آپ کے جی میل اکاؤنٹ پر ہو، چاہے وہ آپ کے واٹس ایپ پر ہو،
چاہے وہ آپ کی یوٹیوب چینل پر ہو، پہلا اور گولڈن رول ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ گھبراہٹ فطری بات ہے، انسان ڈر جاتا ہے پیسوں کا معاملہ لے کر، اکاؤنٹس کا معاملہ لے کر، اپنے سارے ڈیٹا کو لے کر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارے مرحلے میں میرا تقریباً 300 GB ڈیٹا چلا گیا ہے۔ وہ ایسی تصاویر اس میں موجود تھیں، بہت سارے ویڈیوز تھے، واٹس ایپ کی چیٹس تھیں، کانٹیکٹس تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو ان 300 GB کے ڈیٹا میں موجود تھیں۔ یہ چیزیں میں حاصل نہیں کر سکا ہوں، لیکن میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ایسے مراحل کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو پہلا گولڈن رول یہ ہے کہ جب کبھی ایسے ڈیجیٹل اسکیم والا، ہیکنگ والا معاملہ پیش آئے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے حواس اور اپنے کانشیس کو قابو میں رکھنا ہے، تبھی جا کر آپ ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں گے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس سارے معاملے میں نے کن دو لوگوں کی مدد حاصل کی ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو اوپن اے آئی کا چیٹ GPT ہے اور دوسرا گوگل کا جیمنی ہے۔ ان دونوں اے آئی سے میں نے بہت ساری گائیڈنس لی ہے۔ اے آئی آج کی دنیا کی بہت زیادہ نفع بخش چیز ہو گئی ہے۔ خاص بات اس کی یہ ہے کہ آپ بار بار سوال پوچھیے، یہ اکتاتا نہیں ہے، تنگ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دیتا ہے۔ ایسے تجربے عام طور سے لوگوں کو روزانہ ہوتے نہیں ہیں، اور رات میں مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے رابطہ کروں اور کس سے پوچھوں۔ میں نے اوپن اے آئی سے اور جیمنی سے میں نے پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری رہنمائی کی۔ اے آئی کو استعمال کرتے وقت میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی مکمل بات سمجھا سکیں اور اے آئی کی بات کو بھی مکمل طریقے پر سمجھ سکیں۔ اگر آپ صحیح طریقے پر سمجھا نہیں پاتے ہیں یا آپ اے آئی کی بات کو صحیح طریقے پر سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہونے کا زیادہ ڈر ہے۔ اور یہ چیز الحمدللہ ہمارے ساتھ رہی کہ ہم نے اپنی کیفیت ان اے آئیز کو اچھی طرح سمجھائی بھی اور ان کی بات کو ہم نے اچھی طرح سمجھا بھی۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا محسوس ہوا کہ ان کی رہنمائی کچھ صحیح نہیں جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کنڈیشن سچویشن سمجھائی گئی تو انہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ تیسری بات جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی ہے کہ کتنا پیسہ میرے جی میل اکاؤنٹ کو واپس حاصل کرنے اور یوٹیوب چینل کو ریکور کرنے پر خرچ ہوا ہے۔ عام طور سے ہم سنتے بھی ہیں کہ اسکیم ہو جائے یا ہیکنگ ہو جائے تو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس ہیکنگ کو توڑنے کے لیے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس سارے مرحلے میں، ان سارے ای میلز کو کرنے میں اور اس ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے 1 روپیہ بھی الحمدللہ خرچ کرنا نہیں پڑا ہے۔ 0 روپے میں یہ چیزیں مجھے حاصل ہو گئی الحمدللہ، اور اے آئی کے گائیڈنس کو لیتے ہوئے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے معاملات انجام دیے اور میرا جی میل اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل بھی مجھے حاصل ہو چکا ہے۔ تو ان حضرات کے لیے بات ہے جو عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ تھوڑا بہت اے آئی کو سمجھ رہے ہیں، تھوڑا بہت انٹرنیٹ کو سمجھ لیں، تھوڑا بہت ڈیجیٹل دنیا کو سمجھ لیں تو آپ پیسہ خرچ کرے بغیر بھی ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں اور ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہونے والے ان معاملات کو شیئر کرنے سے شرمائیں نہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پیسوں کا اسکیم ہو جاتا ہے، فائنینشیل اسکیم ہو جاتا ہے، لوگوں سے شیئر نہیں کرتے ہیں، وہ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں میں لوگوں کے سامنے بے وقوف نہ ظاہر ہو جاؤں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں دوسروں کو بتاؤں گا نہیں تو ظاہری بات ہے وہ مزید نقصان کا شکار ہوتا رہے گا۔ تو آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ آپ سے اگر فائنینشیل اسکیم ہو جائے، ہیکنگ والا معاملہ ہو جائے، آپ کے فوٹوز ویڈیوز لیک ہو جائیں، یا خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ڈیجیٹلی بلیک میل کرنے لگے یا آپ ڈیجیٹلی اریسٹ ہو جائیں، بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل کرائمز ہونے لگتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ شرمائیں نہیں، کسی قابل اعتماد شخص تک پہنچیں، اپنی کیفیت اس کو بتائیں، اے آئی سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان چیزوں کو اچھی طریقے سے ہینڈل کریں۔ ان چیزوں کو چھپا لینا، ان چیزوں کو ذکر نہ کرنا، شیئر نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ ان چیزوں کو ظاہر کر کے میں لوگوں کے سامنے بے وقوف نظر آؤں گا، تو یہ بھی ایک بے وقوفی والی علامت ہے اور آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی کر رہے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے الفاظ کے ذریعے میری ہمت افزائی کی، حوصلہ بڑھایا اور مجھے فون کیا، میسج کیا، پرسنل میسج کر کے اپنی غم کا، اپنے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ میں اپنے افراد خاندان کا، اپنے والدین کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں، اعزاء اور اقارب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس غم کو اپنا غم سمجھا تھا اور مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر خدا نخواستہ چینل واپس نہیں ملے گا، جیسے تم نے ایک مرتبہ چینل کھڑا کیا تھا ویسے دوبارہ اس سے بہتر چینل تم بنا سکتے ہو۔ ان سبھی کا میں اپنے ان مختصر الفاظ کے ذریعے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ویورز اور سبسکرائبرز سے میں یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل دھکے سے عام الفاظ میں کہا جائے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اس چینل کے ذریعے سے میں دوبارہ یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ تک ضروری قانونی معلومات بہتر انداز میں پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا کسی حد تک حق بھی ادا ہوتا رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کے ذریعے ہم سے جڑے رہیں اور جو مختلف معاملات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ سینسس کے بارے میں ہو یا تقریباً 22 ریاستوں میں SIR کے بارے میں ہو، ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز اسی کے تعلق سے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑے رہیں اور وہ معلومات ہم سے حاصل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔